یہ بزرگ استغفار پڑھنے لگے. اور کسی نے حضرت جب گھوڑا شوخی کرتا ہے کمچا دکھاؤ کمچا, یہ استغفار کیا کر رہے ہو, استغفار سے تھوڑا تو گھوڑا. تو بزرگ نے کیا فرمایا؟ بزرگ نے فرمایا ارے نادان, یہ استغفار میں اس لیے نہیں کر رہا ہوں, میں استغفار اس لیے کر رہا ہوں شاید میں نے اپنے آقا کی نافرمانی کی ہے اس لیے یہ جانور میری نافرمانی کر رہا ہے. اب گھوڑے کی شوخی میں اللہ کو دیکھ رہے, گھوڑے کی نافرمانی میں کس چیز کو دیکھ رہے ہیں؟ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. سمجھو توحید کو, توحید کو سمجھو, یہ حاصل ہوگا پھر سب ہاں ٹھیک ہے. توحید ٹھیک نہیں ہے کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے. توحید کا ضد کیا ہے؟ شرک. باعث بستانی علیہ رحمہ کے بارے میں مشہور ہے. باعث بستانی علیہ رحمہ بڑے اولیاء سلطان العارفین میں سے گزرے تو انتقال ہو گیا. اب کسی نے خواب میں دیکھا, کہا حضرت کیا معاملہ ہوا؟ کہا معاملہ تو اللہ نے تو رحم کیا لیکن ایک معاملہ عجیب ہوا. اللہ کی طرف سے آواز آئی باعزید کیا لے کے آئے؟ میں نے سوچا اللہ کی بارگاہ میں سب سے اچھی چیز کیا پیش کرو؟ میں نے کہا حضرت توحید. یا اللہ توحید. اللہ کی طرف سے آواز آئی باعزید کیا لے کے آئے؟ قبر میں. یہ دوسرا بزرگ خواب دیکھا جس نے لوگوں کو بتایا یا کتابوں میں جو لکھا, کہا حضرت وہ تو توحید لے کے آئے. وہاں سے آواز آئی اتذکرو ویلۃ لبن. باعزید دودھ والی رات یاد ہے؟ دودھ والی رات یاد ہے؟ بولتی بند. بولتی کیا ہوگی؟ بند. اور دودھ والی رات کیا تھی؟ ایک بار باعث بستانی نے دودھ پیا, کیا پیا تھا؟ اور پیٹ میں درد ہوا اور صبح کہنے لگے دودھ کل پیا, دودھ کی وجہ سے درد ہو گیا. اب تنقید کرا گیا. درد کا یہ جو مطلب ہے سبب کس کو سمجھا؟ درد کا سبب دودھ کو سمجھا, مسبب الاسباب کو بھول گیا. سبب پر نظر گئی, مسبب الاسباب پر نظر نہیں گئی. کیا دودھ والی رات یاد ہے؟ یہ توحید جو ہے میں اس لیے عرض کرتا ہوں, اپنے آپ کو مواحد کہنا چند فروعی مسئلوں کی وجہ سے یہ توحید کو سمجھنا بڑا مشکل ہے, اور توحید کو سمجھنا بڑا مشکل ہے, اور توحید حاصل ہونا مواحدی حقیقی بننا, اپنے آپ میں مواحد کا وہ اپنا حال بنانا, اور اول وہلے میں جنت میں جانے کے لیے یہ لازمی ہے. نہیں سمجھے؟ ہر مومن جہاں جنت میں جائے گا یہ ہمارا عقیدہ ہے, جس کے قلب میں رائی کے دانے کے برابر بھی کیا ہو ایمان ہوگا, آخر میں جنت میں جائے گا. لیکن یہاں سے جاتے ہی جنت میں جائے اسی کو کہتے ہیں اول وہلہ. یہاں سے جا کے ہی جنت میں جائے تو اس کے لیے یہ لازمی ہے یہ چیزیں. ہاں اب یہ اتنی ایمان بھی ہے اور اتنی گندگیاں بھی ہیں اندر سا, اور اتنی گڑبڑ بھی ہے عقائد میں اور دوسری چیزوں میں, تو جہنم میں ڈالا جائے گا. اور وہاں جب پاک ہوگا پھر کہیں گے اچھا اب جاؤ جنت. اللہ بچائے. اللہ اول وہلے میں جنت میں داخل ہونے کی توفیق نصیب کرے. اب اسی کو کہتے ہیں اول وہلے میں جانا.
ہاں وہاں شرک کا شائبہ نہ ہو، کسی چیز کو مؤثر نہ سمجھے، کسی چیز میں تاثیر اپنی نہ سمجھے۔ خالد بن ولید رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالی عنہ تو آزمانا چاہا کفار نے، زہر دے دیا ہاتھ میں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پی لیا، اور وہ دیکھتے رہے کچھ نہیں ہوا۔ کہا یہ کیا؟ کہا تاثیر کسی چیز میں نہیں ہے، تاثیر اللہ کے ہاتھ میں۔ دوا ڈاکٹر کے دوائی میں شفا نہیں، ڈاکٹر نے دوائی دیا ایک ذریعہ ہے، شفا اللہ کے ہاتھ میں۔ آپ کسی کے پاس گئے، اس سے کام کروانا ہے، اس نے کام کیا، اللہ نے اس کے دل کو نرم کیا آپ کے بارے میں۔ اس نے آپ پر ظلم کیا تو نظر اس پر نہیں جانی چاہیے، اس نے مجھے ظلم کیا، اس نے مجھ پر رحم کیا، ارے یہ تو ایک جامد چیز ہے، یہ کیا ہے؟ ہاں اللہ نے، اے اللہ تو نے اس کا دل میرے بارے میں کیوں سخت بنایا؟ یہ نہیں کہتا ہے اس نے اے بھائی تو مجھے کیوں ظلم کرتا ہے؟ نہیں، یہ کہتا یہ اللہ کے بارگاہ میں دل میں یہ اللہ سے دعا کرتا ہے، یا اللہ اس کا دل میرے گناہوں کی وجہ سے اس کا دل سخت ہو گیا، میرے حال پر رحم کر۔ اگر اس نے اس کے ساتھ احسان کا، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ اللہ نے اس کے دل میں ڈال دیا اور میرا کام ہو گیا۔ نہ اس صورت میں اس کو دیکھا نہ اس صورت میں۔ تو بزرگوں نے کیا کہا؟ بزرگوں نے فرمایا کہ جب آپ کے سامنے، جب آپ کے اخلاص سمجھنا چاہتے ہو تو یہ مثال یاد رکھو، توحید سمجھنا چاہتے ہو تو یہ مثال یاد رکھو۔ بزرگوں نے فرمایا کہ جب تک آپ کے پاس لوگ اور مسجد کا لوٹا ایک جیسا نہیں ہوتا، آپ کا اخلاص اور توحید پورا نہیں۔ وہ کیا مطلب ہو گیا؟ نہیں سمجھے؟ ہم کیا لوگوں کو سمجھیں سب لوٹے یا سب بے جان چیز ہے؟ نہیں، اس معنی نہیں۔ اسلام تو سکھاتا ہے تواضع، اپنے آپ کو حقیر سمجھنا۔ مطلب یہ ہے آپ غسل خانے میں ہیں یا آپ اپنے کمرے میں ہیں اور کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ وہاں پر ایک آپ کا عینک ہے یا کوئی کتاب ہے یا کوئی ایسی چیز ہے، تکیہ ہے۔ اب اس تکیے کو خوش کرنے کے لیے آپ کوئی کام کریں گے، جو وہاں کوئی شخص نہیں ہے، صرف یہ چیزیں سمجھو۔ مثال کے طور وہاں ایک تکیہ ہے، اب تکیہ کو خوش کرنے کے لیے آپ کوئی کام کرو گے، اور تکیے کی شرم کی وجہ سے آپ کسی کام سے رکو گے؟ اس تکیے کو آپ خیال میں لاؤ گے، یعنی آپ کو کچھ نماز پڑھ رہا ہے، اب یہ سوچو گے یہاں تک کیا ہے جی؟ آپ کوئی گناہ کرنا چاہتے ہو، آپ سوچیں گے میں نہیں کروں گا، یہاں تک کیا ہے؟ یعنی کسی صورت میں یہ آپ کے ذہن میں، تو اسی طرح سے لوگ بھی ایسے ہونے چاہیے اس کے ذہن میں، یعنی پوری جو یہ چیز ہے اس کا ذہن ان سب چیزوں سے خالی ہے، یہ اس کے نزدیک کیا ہے؟ کل معدوم، یہ تو معدوم نہیں کا کیا بولتے ہو آپ لوگ؟ تشبیہ کا۔ اس نے بڑے بڑے مسئلے حل کر دیے۔ عربی کا یہ جو کاف ہے اس نے بڑے بڑے فلسفیوں کو چت لٹا دیا، عجیب و غریب لفظ ہے۔ لائسا کمثلہ شیء، لائسا کمثلہ شیء، وہاں کا تشبیہ کا لگایا نہیں۔ اور یہاں کیا کہا؟ کل معدوم، یعنی کا معدوم۔ جیسے بہت سے فلسفیوں نے یہ کہا کہ دنیا میں کوئی چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے، یہ انسان کا تصور ہے، یہ انسان کی امیجنیشن ہے، یہ منظور احمد ہے، یہ عنایت، یہ انسان کا امیجنیشن، اصل میں ہے ہی نہیں، حالانکہ یہ تو حقیقت کے خلاف ہے۔ تو اسلام نے کیا سمجھایا؟ معدوم نہیں، کل معدوم ہے تو صحیح
لیکن ہے ہی نہیں، ہے تو صحیح لیکن ہے ہی نہیں۔ ہاں اسی لیے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، یہ قلت تعلق مع الانام، لوگوں کے ساتھ تعلق کو بالکل قلیل کرنا، اور اپنے دل کو، اپنے ذہن کو، اب جس کا یہ حال ہو جائے، جس کا ہمارے بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے جو شیخ تھے حضرت حاجی صاحب، وہ تھے مکہ شریف میں، اور حضرت گنگوئی علیہ رحمۃ تھے ہندوستان میں۔ تو خط لکھا، ایک طالب اصلاح اپنے شیخ کو اپنے حالات کی اطلاع کرتا رہتا ہے، زبانی یا خط کے ذریعے، جس کو اپنی اصلاح کی غرض۔ ایک شخص گیا کس کے پاس، یعنی اس نے لکھا حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کو، کہا حضرت آپ کہتے ہیں اپنے امراض کی، اپنے مرضوں کا علاج کرو، میں نے اپنے اندر دیکھا میرے اندر کوئی مرض ہی نہیں، میں کس کا علاج کروں، میں کیوں آپ کے پاس آؤں؟ آپ تو روز یہی کہتے ہیں اپنے مرضوں کا علاج کرو، اپنے مرضوں کا علاج کرو، میں نے دیکھا میرے اندر کوئی مرض ہی نہیں۔ تو حضرت نے لکھا یہ تو الامراض ہو گیا، کہ مرضوں سے بھرا ہے اور مرض نظر ہی نہیں آتا، مرضوں سے بھرا پڑا ہے اندر سے، اور لیکن پھر بھی مرض، اس کو تو کینسر کہتے ہیں۔ کینسر کیا ہوتا ہے؟ کینسر کی علامت یہی ہے کہ انسان کے پورے بدن میں سرایت کرے، لیکن انسان کو پتہ ہی نہیں تھا جب تک آخری وقت آتا ہے، یا یہ بہت حد سے گزرتا ہے۔ کینسر کی بڑی نشانیوں میں یہ نشانی ہے کہ وہ اس نے جسم میں اثر کیا ہوتا ہے، لیکن اس انسان کو پتہ نہیں ہوتا۔ تو یہ تو باطنی کینسر ہو گیا کہ اس کے اندر مرض ہی مرض ہے اور اس کو خبر ہی نہیں۔ تو جو طالب اصلاح ہوتا ہے وہ اپنے استاد کو اطلاع کر دیتا ہے، جس کو اطلاع کرتا ہے اپنے استاد کو بغیر مصلح کے، بغیر مصلح یعنی اصلاح کرنے والا، یعنی استاد بغیر مصلح کے اصلاح نہیں ہوتی، بغیر معلم کے تعلیم حاصل نہیں ہوتی، بغیر معلم کے تعلیم۔ ایک حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ سے ایک جنٹل مین ملے، کیا ملے؟ وہ جو یہ کوٹ پینٹ والوں کو جنٹل مین کہا کرتے تھے۔ ایک جنٹل مین ملے ٹرین میں، کہا ہمیں یہ آپ کیا کہتے ہیں استاد کی ضرورت ہے؟ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں خود پڑھنا آئے گا، قرآن خود پڑھنا آئے گا۔ کہا اچھا خود پڑھنا آئے گا؟ کہا ہاں کیوں نہیں پڑھنا آئے گا؟ تو حضرت نے قرآن شریف کھولا ایک جگہ، کہا ذرا یہاں پڑھیے۔ اب جنٹل مین اس طرح دیکھیں، اس طرح دیکھیں، سمجھنے میں کیا پڑھیں گے؟ اس طرح اردو تو پڑھی ہوئی ہے، اردو تو پڑھی ہوئی ہے، تو سمجھ ہی نہیں رہی لفظ۔ یہ جو حروف مقطعات الف لام را، الف لام را، اب یہ تو اس کے میں کیا الگ پڑھوں، کیا پڑھوں؟ اب کچھ دیر کے بعد کاغذ آلو، ماشاء اللہ آلو پڑھا۔ اب جب تک کسی سے سنے گا نہیں کہ قرآن میں طریقہ ہے یہ الف لام را الگ سے پڑھنا، کوئی اردو دان خود پڑھ سکتا ہے اس کو؟ الف لام میم کو علم نہیں پڑھنا ہے، الف لام میم پڑھنا ہے۔ یا سین کو یا الگ پڑھنا، سین کاف ہا یا عین صاد، اگر وہ لفظ اس کو دکھا دیتا تو بڑا مشکل تھا۔ کاف ہا یا عین صاد، اس کو تو آلو پڑھا نہیں، اس کو کیا پڑھتا؟ تو جب تک کسی معلم سے سنے گا نہیں خود پڑھ سکے گا نہیں پڑھ سکے گا۔ معلم کے بغیر تعلیم حاصل نہیں ہوتی، مصلح کے بغیر اصلاح نہیں ہوتی، مصلح کے بغیر اصلاح نہیں ہوتی، یہ تو قاعدہ طے۔ اب
جن کے اندر تکبر ہے، انا ہے، وہ تو بہت تعویل کر کے کہیں گے نہیں یہ چیز کوئی